فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 130، فصل 13 شیطان، ہیڈنگ نمبر 2005، شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف آیت نمبر 1 سے 18 کا ترجمہ ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، پس سب جھک گئے مگر شیطان کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ کہنے لگا، میں اس سے افضل ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، بہشت سے نیچے اتر جا، کیونکہ تیری یہ مجال نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیل لوگوں سے ہے۔ کہنے لگا، مجھے اس دن تک کی موت سے مہلت دے دے جس دن ساری خدائی کے لوگ دوبارہ جلا کر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا، منظور ہے، تجھے ضرور مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، چونکہ تو نے میری راہ ماری تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنی آدم کے گمراہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھوں گا تو صحیح، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے، ان کے بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان پر آن پڑوں گا اور ان کو بہکاؤں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار تو نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے برے حال میں راندہ ہو کر نکل جا، ان لوگوں میں جو بھی تیرا کہا مانے گا میں یقیناً تم اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قول مؤلف ہے کہ مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حجر کی آیت نمبر 28 اور 42 اور بنی اسرائیل کی 60، 65، کہف کی 50، 51، توحہ کی 116 اور 120 اور اس کے علاوہ 71 سورہ صاد کی 71 اور 85 آیات۔ اس کے بعد احادیث ہے، حدیث نمبر 9365، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کی ایک گھڑی کی گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اللہ کی عبادت کی تھی۔ بحار الانوار جلد 63 صفحہ 214 اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ حدیث 9366، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا، پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو مجھے آدم کے سجدہ کرنے سے معاف کر دے تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا جیسی کسی نے بھی تیری عبادت نہیں کی ہوگی۔ خداوند عز و جل نے فرمایا، میں تو چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ بحار الانوار جلد 63 صفحہ نمبر 250۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 2006، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 ہے، اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور
اے میرے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ آل عمران آیت نمبر 36۔ اور میں اس مریم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 200۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا دغدغہ پیدا ہو تو تم اللہ کی پناہ مانگو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اس میں ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 9367 حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے سے اقتباس ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فتنوں سے خبردار فرمایا ہے، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور ان چیزوں کے لیے اس سے مدد مانگتا ہوں جو شیطان کو راندہ اور دور کرنے والی اور اس کے پھندوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 151 قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو عنوان پناہ طلبی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 2007، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس میں تو شک ہی نہیں کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 53، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان نے تو ایسی ہی باتوں سے ان میں فساد ڈلوایا ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف ہے 9368، پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا اور انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے یقین کو شک کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ نہج البلاغہ خطبہ اول۔ حدیث 9369، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں یہ بھی ہے، اے ابن مسعود شیطان کو اپنا دشمن بنائے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رہو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6 اور بحار الانوار جلد 77 کا صفحہ 105 کا ریفرنس۔ حدیث 9370، حشام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بند و نساء سے اقتباس۔ حشام کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کون ایسا دشمن ہے اللہ نے جس سے جہاد کو واجب قرار دیا ہے؟ امام نے فرمایا، وہی جو تم سے سب سے زیادہ قریب اور تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے خلاف بھڑکاتا ہے، اور وہ ہے ابلیس۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 315۔ حدیث 9371، ایسے دشمن سے بچتے رہو جو سینوں میں چپکے سے داخل ہو جاتا ہے اور خاموشی سے کانوں میں پھونک مارتا ہے۔ ریفرنس غرر الحکم۔ حدیث 9372، مناجات کے الفاظ ہیں کہ بار الہ میں تیری بارگاہ میں ایسے دشمن کی شکایت کرتا ہوں جو مجھے گمراہ کرتا ہے اور شیطان کی جو مجھے بھٹکاتا ہے، اس نے وسواس سے میرا سینہ بھر دیا ہے، اس کے اندیشوں نے میرے دل کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، میری خواہشات نفسانی کی مدد کرتا ہے اور دنیاوی محبت کو میرے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے، میرے اور اطاعت و قربت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 94 صفحہ 143۔ حدیث نمبر 9373، گوشت پر اس قدر بھیڑیں نہیں ٹوٹی پڑتی جس قدر مومنین پر شیطان ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 81 صفحہ 211۔ حدیث 9374، جب مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے ہمسایوں کے لیے ربیعہ
اور مضر قبیلوں کے افراد کی تعداد میں شیطان چھوڑ جاتا ہے جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 222۔ حدیث 9375، ابلیس نے دھوکا کہ اس گھر دنیا میں اپنے پھندے نصب کیے ہوئے ہیں۔ ابلیس نے دھوکے کے اس دنیا یعنی اس گھر میں اپنے پھندے نصب کیے ہوئے ہیں جن سے صرف وہ ہمارے دوستوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریفرنس صحف العقول صفحہ 221۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو عنوان دشمنی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2008، مبادا کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے دے۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف آیت نمبر 27 ہے، اے اولاد آدم ہوشیار رہو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو بہشت سے نکلوا دیا تھا، اسی نے ان دونوں سے بہشتی پوشاک اتروائی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے وہ اور اس کا کنبہ۔ ضرور تمہیں اس طرح دکھتا رہتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ ہے کہ یہ لکھا جا چکا ہے جس نے اس شیطان سے دوستی کی وہ یقیناً اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور دوزخ کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ حدیث 9376، بہکا دینے والے فتنے 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، عورت کی محبت جو شیطان کی تلوار ہے۔ نمبر 2، شراب خوری جو شیطان کا جال ہے۔ اور نمبر 3، دولت کی محبت جو شیطان کا تیر ہے۔ حدیث 9377، ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، سوائے ایسے لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ زندہ رکھے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 30883۔ قول مؤلف ہے ملاحظہ ہو عنوان فتنہ۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یہ ہے ہیڈنگ نمبر 2009۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اے ایمان والوں سب کے سب اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے کہ اے ایمان والوں شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کا حکم ہی دے گا۔ حدیث ہے 9378، زن طلاق کی قسم کھانا، گناہ کے امور میں نظر ماننا اور ہر وہ قسم جو غیر اللہ کے نام سے کھائی جائے، سب کا شمار شیطان کے قدم بقدم چلنے میں ہوتا ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 152۔ حدیث نمبر 9379، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو سے مراد یہ ہے کہ جو قسم غیر اللہ کے نام سے کھائی جائے اس کا شمار شیطان کے قدم بقدم چلنے میں ہوتا ہے۔ ریفرنس نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 152۔ حدیث 9380، ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو چیز بھی قرآن کے مخالف ہو شیطان کے قدم بقدم چلنے میں شمار ہوتی ہے۔ ریفرنس تفسیر در منصور جلد اول صفحہ 167۔ قول مؤلف ہے کہ تفسیر المیزان میں ہے کہ شیطان کے قدم بقدم چلنے اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ جس باطل کی طرف بلائے اس کی اتباع کی جائے، بلکہ وہ جس دینی امر کی طرف بھی بلائے اس کی پیروی کرنا بھی اسی کی اتباع ہوگی۔ وہ یوں کہ شیطان کسی باطل چیز کو حق کی زینت کے ساتھ مزین کر کے پیش کرتا ہے، لا دینی کا نام دین رکھ دیتا ہے اور انسان لاشعوری طور پہ اسے اپنا لیتا ہے، تو یہ بھی شیطان کے قدم بقدم چلنے کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ریفرنس ہے المیزان جلد 2 صفحہ نمبر 101۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2010، بندگان شیطان۔ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ پہلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 60۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 16۔
منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں۔ حدیث ہے، حدیث نمبر 9381، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس خطبے سے اقتباس جس میں آپ شیطان کے پیروکاروں کی مذمت فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلہ کار بنا لیا ہے۔ اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں، بچے نکالے ہیں اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے۔ اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگا دیا ہے اور بری باتیں سجا کر ان کے سامنے رکھی ہیں، گویا اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 7۔ اگلی حدیث ہے 9382، معاویہ کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، وہ تمہارے بارے میں اپنی آرزوئیں پوری کر چکا ہے، تمہارے اندر روح کی طرح سرایت کر گیا ہے اور خون کی طرح رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 10۔ حدیث 9383، ایک عابد شخص اپنی کٹیا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، اسے کوئی تکلیف ہوئی تو وہ اس شخص کے پاس لے آئے، چنانچہ اسے تنہا پا کر اس کے نفس نے اسے مزین کر دیا اور وہ اس عورت سے بدکاری کا مرتکب ہوا۔ اسی اثنا میں شیطان اس کے پاس آ گیا اور کہا اس عورت کو قتل کر دے، کیونکہ اگر تیرا عیب اس کے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا تو تیری رسوائی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا۔ جب اس کے بھائی اس کے پاس آئے تو اپنی بہن کو نہ پا کر اسے پکڑ لیا اور اپنے ہمراہ لے چلے۔ جب وہ جا رہے تھے تو شیطان اس شخص کے پاس آ کر کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے تمہارے نفس کو مزین کیا تھا، اب تم میرا سجدہ کرو تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا۔ چنانچہ وہ شیطان کے سجدے میں گر پڑا۔ یہی ہے قول خداوندی، شیطان کی مانند جو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں۔ در منصور کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 199 کا ریفرنس۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو در منصور جلد 6 صفحہ 199 اور صفحہ 200، نیز عبادت کا باب غیر خدا کی عبادت گزار بھی دیکھیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2011، شیطان سب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے کہ شیطان بولا تیرے ہی عزت و جلال کی قسم، ان میں تیرے خالص بندوں کے سوا سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، شیطان کہنے لگا چونکہ تو نے میری راہ ماری ہے تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنی آدم کے گمراہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھوں گا۔ تو صحیح، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے غرض ہر طرف سے ان پر آن پڑوں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور تو ان میں سے بہتریوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 ہے کہ شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے رستے سے الگ کیا، میں بھی ان کے لیے دنیا کو عمدہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، مگر ان میں سے تیرے نرے کھرے خاص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 62 ہے، شیطان شوخ ہو کر بولا دیکھ تو صحیح، یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چند ایک کے سوا اس کی نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2012 شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 20 ہے، اور شیطان نے اپنے خیال کو جو ان کے بارے میں کیا تھا سچ کر دکھایا۔ ان لوگوں نے اس کی پیروی کی مگر ایمانداروں کا ایک گروہ نہ بھٹکا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے، اور اگر تم مسلمانوں پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی
تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ حدیث ہے 9384۔ پس اے اللہ کے بندوں، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے، اور اپنے سواروں پیادے لے کر تم پر چڑھ نہ دوڑے، اس لیے کہ میری جان کی قسم اس نے شرانگیزی کے تیر کو چلے کمان میں جوڑ رکھا ہے، اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانے کی زد پہ رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبانی فرمایا ہے، اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے دنیا کی زمین میں گناہوں کو سجا کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 31۔ حالانکہ یہ بالکل اس نے اٹکل بچوں کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن فرزندان رعونت اور برادران عصبیت اور شہ سواران غرور و جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192۔ اگلی ہیڈنگ ہے 9385۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ وَلَقَدْ صِدْقَ عَلَيْهِمْ کے بارے میں فرمایا، شیطان نے ایک اور چیخ ماری جس کو سن کر اس کے بڑے بڑے سرکش چیلے چاٹے واپس آ گئے اور کہنے لگے، اے سردار، یہ دوسری چیخ کیسی ہے؟ اس نے کہا، تم پر پھٹکار ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے میرے کلام کی حکایت کے طور پر قرآن بنا کر بھیجا ہے، اور وہ ہے۔ پھر اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں اس فریق کو بھی جمیع نافرمانوں کے ساتھ ملا کر دم لوں گا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چل سکتا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 63 کا صفحہ نمبر 256۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2013، شیطان کے انسان پر فرما نروائی کا سبب۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 21 ہے کہ شیطان کا ان لوگوں پر کچھ قابو تو تھا نہیں، مگر یہ مطلب تھا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں گے جو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث 9386۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں سب سے اچھا کون ہے کے بارے میں فرمایا کہ خداوند عز و جل نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تاکہ انہیں آزمائے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کا فریضہ کون ادا کرتا ہے، نہ کہ اسے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان کا امتحان لیتا اور تجربہ کرتا، اس لیے کہ وہ ازل سے ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بہار الانوار کی جلد 4 کا صفحہ نمبر 80۔ اب یہاں پہ مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ کیجئے آزمائش کا باب، آزمائش کی وجہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2014، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یقیناً شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان کہے گا، مجھے تم پر تو کچھ برتری تھی ہی نہیں، مگر اتنی بات تھی کہ میں نے تمہیں برے کاموں کی طرف بلایا اور تم نے میرا کہا مان لیا، بس اب مجھے برا مت کہو بلکہ اپنے نفس کو برا کہو۔ حدیث ہے 9387۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حشام کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی ہے کہ شیطان سے تمہاری شدید دشمنی ہونا چاہیے تاکہ جتنا تم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جد و جہد کرتے ہو وہ تمہاری ہلاکت کے لیے تم سے زیادہ جد و جہد نہ کرنے پائے، کیونکہ وہ طاقتور ہونے کے باوجود تم سے کمزور تر ہے اور کثرت برائی کے باوجود تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تم اسے پہنچا سکتے ہو، بشرط یہ کہ ذات خداوند متعال سے تمہارا مضبوط رابطہ ہو، پس اس صورت میں تم صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں پاؤ گے۔ بہار الانوار کی جلد 78 کا صفحہ نمبر 315۔ اگلی حدیث ہے 9388۔ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، برائی آگے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص
بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ جب اس کے ہتھ کنڈوں کا ساز و سامان مضبوط ہو چکا ہے، اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 129۔ اگلی حدیث ہے 9389۔ دنیا میں سرکشی کی پاداش اور آخرت میں ظلم کی گراں باری کے عذاب اور غرور و نخوت کے بارے میں، غرور و نخوت کے برے انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ سرکشی، ظلم، غرور اور تکبر شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2015، شیطان کی فریب کاریاں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 118 119 ہے، اور یہ لوگ سرکش شیطان کی پرستش کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کی ایک مقررہ تعداد کو اپنی طرف ضرور لے جاؤں گا، پھر انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، انہیں امید بھی ضرور دلاؤں گا اور یقیناً انہیں سکھا پڑھا دوں گا، پھر وہ بتوں کے لیے جانوروں کے کانوں کو ضرور چیر پھاڑ کریں گے اور میں انہیں کہہ دوں گا بس، پھر وہ میری تعلیم کے مطابق خدا کی بنائی ہوئی صورت کو ضرور بدل ڈالیں گے۔ لیکن یاد رہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا تو اس نے کھلم کھلا سخت نقصان اٹھایا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بری بات کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 120 میں ہے کہ شیطان ان سے اچھے اچھے وعدے کرتا ہے، انہیں بڑی بڑی امیدیں بھی دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ بس نرا دھوکہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 43 ہے، اور ان کی کارستانیوں کو شیطان نے آرستہ کر کے دکھایا تھا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، اور شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی۔ سورہ محمد آیت نمبر 25، شیطان نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں۔ قول مؤلف ہے کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ کیجیے سورہ حشر کی آیت نمبر 16-17، سورہ انفال کی آیت نمبر 48 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 121۔ اس کے بعد حدیث ہے 9390، اے کمیل، شیطان اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کے ساتھ وعدے کرتا ہے تاکہ وہ اس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کرے، لوگوں کو اس اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے اور انہیں گناہوں کے گرداب میں ڈال دے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 271۔ حدیث نمبر 9391 ہے کہ جب یہ آیت والذین اذا، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، یعنی وہ لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کون ہے، نازل ہوئی تو ابلیس مکہ کے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، سور، جسے سور کہا جاتا ہے، پھر اس نے چیخ کر اپنے سرکش چیلے چاٹوں کو بلند آواز سے پکارا۔ جب سب سن کر وہ اکٹھے ہو گئے تو کہنے لگے سردار حکم کیجیے۔ اس نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا سدباب کرنے کے لیے، تم میں کون ہے؟ یہ سن کر ایک سرکش شیطان کہنے لگا میں اس کا اس طرح سے بندوبست کروں گا، اس طرح سے بندوبست کروں گا۔ اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح باتیں کی۔ اس نے کہا اس سے بھی وہی جواب دیا۔ پھر وسواس خناس کہنے لگا کہ میں اس کا بندوبست کروں گا۔ اس نے پوچھا کیوں کر؟ اس نے کہا میں ان سے وعدے کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا کہ وہ گناہ میں پڑ جائیں، جب وہ گناہ میں پڑ جائیں گے تو انہیں استغفار ہی بلا دوں گا۔ ابلیس نے کہا بس یہ ٹھیک ہے۔ بحار الانوار کی جلد 63 کا صفحہ نمبر 197۔ اگلی حدیث ہے 9392، شیطان انسان کے لیے ہر چیز میں تدبیریں کرتا رہتا ہے، پھر جب وہ اسے عاجز کر دیتا ہے تو اس کے مال کے پاس جم کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے اس کی گردن سے پکڑ لیتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 63 کا صفحہ نمبر 260۔ اگلی حدیث ہے 9393، ابلیس اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ انسان کے درمیان حسد اور سرکشی پھیلاؤ، کیونکہ
یہ دونوں اللہ کے نزدیک شرک کے ہم پلہ ہیں۔ بہار الانوار جلد 63 صفحہ 260۔ اگلی حدیث ہے 9394۔ دعائیہ کلمات ہیں کہ یا اللہ اگر شیطان انہیں تیری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا، وہ اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ صحیفہ سجادیہ کی یہ دعا ہے، دعا نمبر 37۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو باطل کا باب دل یقین نہیں کرتا کہ باطل حق ہے۔ حدیث 9395۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ شیطان اپنے قدم بقدم چلانے کے لیے انسان کی راہیں آسان کرتا رہتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 138۔ حدیث 9396۔ بے شک شیطان تمہارے لیے اپنی راہیں آسان کرتا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک گرہ کو کھول ڈالے اور تم میں یکجائی کی بجائے پھوٹ ڈلوا دے۔ نہج البلاغہ خطبہ 121۔ حدیث 9397۔ اور شیطان انسان پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو سجا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے، اور توبہ کی ڈھارس بندھاتا رہتا ہے کہ وہ اس سے تعویق میں ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ ہے ریفرنس نہج البلاغہ خطبہ نمبر 64 کا۔ اگلی حدیث ہے 9398۔ اے اللہ کی صفتیں دریافت کرنے والوں، دیکھو جن صفتوں کا قرآن نے تمہیں پتہ دیا ہے تم ان کی پیروی کرو، ان کے نور ہدایت سے قصب ضیاء کرتے رہو۔ جو چیزیں قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر و ائمہ ہدیٰ میں ان کا نام و نشان ہے، اور صرف شیطان نے ان کے جاننے کی تمہیں زحمت دی ہے، ان کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دو، یہی تم پر اللہ تعالیٰ کے حق کی آخری حد ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 91۔ حدیث 9399۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں اریحہ نامی پہاڑ پر چڑھے تو ان کے پاس فلسطین کے بادشاہ کی صورت میں ابلیس آیا اور کہنے لگا، اے روح اللہ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مادرزاد اندھے کوڑھی کو شفا یاب کرتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو اس پہاڑ کے نیچے تو گرا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ان باتوں کی تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بہار الانوار جلد 63 کا صفحہ 252۔ اگلی حدیث ہے جو کہ ہے 9400 یعنی 9400۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا، کہنے لگا کہ آپ کا یہ گمان نہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیوار کے اوپر سے نیچے گرا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی بندہ اپنے رب کو کبھی نہیں آزماتا۔ پھر شیطان نے کہا، کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین کو ایک انڈے میں داخل کر دے اور انڈا بھی اپنی حالت پر باقی رہے، یعنی بڑا نہ ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا بندے عز و جل کو عاجز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو بات تو نے کہی ہے وہ انہونی ہے۔ بہار الانوار جلد 63 صفحہ 252۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کیجئے معرفت کا باب قادر اور بدعت کا باب بدعتی اور عبادت۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 153 ہمارا چل رہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی شیطان سے محفوظ رکھنے والی چیزیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔